ज़ुएब हमारे साथ ही रहेगा। और अभी कराची के शहरियों का पारा हाई होने और इस साथ ही 6 डंपर्स के साथ 10 गाड़ियां जलाने के बाद कराची डंपर्स एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद भी सड़क पर आ गए और 2 टोक मौक़िफ़ अपनाए कि उनके डंपर्स को जलाने वाले दहशतगर्द हैं। उनका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ है, अगला लाहे अमल तय करेंगे। आप ज़रा ये मुलाहिज़ा कीजिए। अगर ये दहशतगर्द अगर गवर्नमेंट का काम है तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद न कर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ, हम कानून में नहीं लेऊंगा। हम पाकिस्तानी है, हमारा इज्जत दिलात तो अल्लाह के हाथ में है और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन अगर मेरे साथ ये कर रहा है, लेकिन मैं आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। आग बंद है। ये दहशतगर्द लोग कितनी गाड़ियों को जलाया गया? 5 गाड़ी जलाया, 11 गाड़ी जलाया, कहाँ पे? 11 गाड़ी जलाया। रात को इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर ये दहशतगर्द अगर गवर्नमेंट का काम है तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद न कर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ, हम कानून में नहीं लेऊंगा। हम पाकिस्तानी है, हमारा इज्जत दिलात तो अल्लाह के हाथ में है और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन अगर मेरे साथ ये कर रहा है, लेकिन मैं आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल मैं बाइकाट कर दूंगा। आग बंद है। ये दहशतगर्द लोग कितनी गाड़ियों को जलाया गया? 5 गाड़ी जलाया, 11 गाड़ी जलाया, कहाँ पे? 11 गाड़ी जलाया। रात को इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर ये दहशतगर्द अगर कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अचानक शहरियों का गुस्सा बढ़ गया है। एक साथ 10 गाड़ियां जला दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 10 गाड़ियां नजर आतिश हो गई हैं। इस वक्त ज़ुएब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुएब बताइएगा, ये रहनुमा का भी अभी बयान सामने आया है, जो गाड़ियां जलाई गई हैं उनको दहशतगर्द करार दिया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जो हादसा जो जिनका नुकसान हुआ है वो भी गलत है और जो जख्मी हुआ है उसका तो कोई मेरा ख्याल है कोई नेमुल बदल है ही नहीं। कि अगर बेहतर होता कि डंपर एसोसिएशन वाले यहाँ पहुंचकर जो शहरी थे उनके साथ मिलकर इस मुजाहिरे में और मुश्तिल में मुजाहिरीन के साथ मिलकर ये नारे लगाते कि वहां पर उनके गम में बराबर के शरीक होते जो जख्मी हुए हैं, जो जाबाक हुए हैं। लेकिन वो उसके बरक्स सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि जितने डंपर थे जो हैवी व्हीकल हैं वो मुताबिक जो है वो बैंक लोन पर होते हैं या फिर वो किसी न किसी मिल्कियत के ही होते हैं, किसी कंपनी की मिल्कियत के होते हैं, बैंक लोन पर होते हैं। लेकिन जो शहरी रोड पर चल रहा है, सड़क पर चल रहा है, उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। अगर खुदा ना खास्ता वो हादसे में जख्मी या जहाबाक हो जाता है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती है। अगर इस मामले को सुलझाने के लिए डंपर एसोसिएशन के अरकान मौके पर गए हैं तो उन्हें उन मुजाहिरीन के साथ मिलकर इस वाक़े की सख्त मजम्मत करनी चाहिए, ताकि उनका भी हौसला डंपर एसोसिएशन के साथ मिलकर बढ़ जाए, ना कि इस तरह के बयान से मजीद जो मुजाहिरीन हैं या जो सड़कों पर डंपर थे उनको देखते हुए जो मासूम शहरी हैं उनमें बेयकीनी सी सूरत-ए-हाल और जो खौफ की फिजा है वो कम होती दिखाई देती। लेकिन इस तरह के बयानात से मजीद मामलात जो है वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। डंपर एसोसिएशन क्योंकि 24 घंटे में जो 5 वाकयात हुए हैं, जिसमें 2 राहगीर जाबाक हुए हैं और 3 वाकये में जिसमें 2 में डंपर और 1 में ट्रालर की टक्कर से ही 3 शहरी जाबाक हुए हैं, उनकी भी मजम्मत डंपर एसोसिएशन की जानिब से नहीं की गई है। इस तरह के बयानात से कराची की पुरअमन फिजा खराब हो जाएगी और मजीद ऐसे वाकयात को रोकने के लिए डंपर एसोसिएशन के जो अरकान हैं उन्हें कराची के शहरियों के साथ मिलकर और कराची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सर जोड़कर बैठकर एक लाए अमल बनाकर ऐसे वाकयात की मजम्मत की जानी चाहिए
جس سے انسانی جان کا ضیاع مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ سڑک پر چلنے والا شہری بھی میری طرح اتنا ہی برابر ہے جتنا وہ ہے اور اتنا میں ہوں۔ اسی طرح جان کی امان پانے کے لیے ڈمپر ایسوسی ایشن کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تاکہ ایک مربوط نظام کو متعارف کرایا جائے، اور ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ڈمپر کو آگ لگا دیں گے تو ڈمپر کی قیمت تو شاید ادا ہو جائے گی، لیکن جس کا جاتا ہے اس کی قیمت کوئی ادا نہیں ہو سکتی۔ کراچی میں، اس پوری دنیا میں ایسی ویڈیو کبھی منظر عام پر نہیں آئی جو شاہ فیصل کالونی میں ایک حاملہ عورت پر دن دہاڑے تیز رفتاری میں ٹرک نے اس خاتون کو کچل دیا تھا، جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اسپتال سے گھر جا رہی تھی، اور وہیں پر اس حاملہ عورت کا جو شیر خوار بچہ تھا وہ بھی اسی وقت موقع پر منظر عام پر آ گیا۔ اس واقعے کی بھی عکس بندی ہو گئی۔ اس واقعے نے پورے دنیا میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ کراچی میں کس قسم کا بے ہنگم ٹریفک ہے جو کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا ہے، جس سے کراچی میں ٹریفک پولیس کی بھی پوری دنیا میں بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ لیکن اس واقعے سے بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر اس واقعے کو ہی سنجیدگی سے لیا جاتا اور ایوانوں میں اس کی گونج اٹھائی جاتی، اس پر بات کی جاتی، اصلاحات کی جاتی، قانون کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے مزید اصلاحات کی جاتی، تو یقیناً ایسے واقعات میں کمی سامنے آ جاتی۔ لیکن کراچی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پر کچھ وقت تو بات کرتی ہیں، لیکن جو سندھ اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑا احتجاج اس میں جو وہ سامنے دکھائی دے رہا ہے، جس سے اس طرح کے واقعات کو کم از کم کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ زویب یہ بتائے گا کیا ڈمپر جو ایسوسی ایشن ہے ان کے رہنماؤں کی طرف سے یا چیئرمین کی طرف سے کیا ڈمپرز ڈرائیور کو کوئی پروٹیکشن ملتی ہے، حفاظت ملتی ہے جو ایسے دن دناتے بھرتے ہیں اور حادثات پیش آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بات بھی قطعاً غلط ہے کہ ان کی جانب سے ان کو کوئی شیلٹر دیا جاتا ہے یا پھر ان کی جانب سے انہیں اس طرح سے دندنانے کے لیے ٹرک دے دیا جاتا ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کے پاس نہ ہی شناختی کارڈ موجود ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس لائسنس موجود ہوتا ہے۔ ان کو کراچی کے جو سڑکیں ہیں یہ مکمل طور پر اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ جلد بازی میں اور اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے اور پانی پہنچانے کے لیے اور بروقت پانی پہنچا کے دوسرا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے یہ سڑک پر جس طرح سے بہنگم ہو کے اور تیز رفتاری میں اپنا ڈمپر اور واٹر ٹینکر چلاتے ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ جب یہ ڈمپر چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ سامنے صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اپنے دائیں اور بائیں جانب بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں پر بھی کوئی موٹر سائیکل پر شہری اپنی موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ جب یہ نہیں دیکھتے اور اچانک سے ہی موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں حادثہ کہیں نہ کہیں رونما ہو جاتا ہے۔ پھر جو ڈمپر کی سیٹ ہے وہ بہت اونچی ہے، اتنی اونچی ہے کہ نیچے سے اسے یہ نہیں دکھائی دیتا کہ موٹر سائیکل سوار اس کے آگے ہے یا اس کے پیچھے ہے یا اس کے دائیں ہیں یا اس کے بائیں ہیں۔ پھر وہ اتنی زیادہ گاڑی چلاتا ہے کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے جب وہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ نیند میں ہوتا ہے، اور کئی بار نیند میں ہونے کی وجہ سے بھی حادثات جو ہے وہ رونما ہو جاتے ہیں۔ تو غلطیاں تو بہت ساری ہیں، پھر فٹنس نہیں ہوتا، پھر بریک فیل کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے، جس طرح شاہ فیصل میں ابتدائی طور پر کہا کہ بریک فیل ہو گیا تھا، بعد میں جب انسپیکشن کی گئی تو پتہ چلا کہ بریک فیل نہیں تھا، بلکہ یہ اپنا ٹارگیٹ پورا کرنے کے لیے جا رہا تھا پانی سپلائی کا، جس کی وجہ سے تیز رفتاری میں اس نے حاملہ عورت اور اس کے شوہر کو رون دیا۔ اسی طرح سے شہر میں جتنی بھی چلنے والی گاڑیاں ہیں ان کی بھی صورتحال جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بالکل ٹھیک اسی طرح کی ہے۔ یہ تمام واقعات پہلے تو رات کے اندھیرے میں ہوتے تھے، اب بدقسمتی سے یہ واقعات دن دہاڑے بھی ہو رہے ہیں، اور دن دہاڑے یہ واقعات رات سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ زویب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ 24 سے زیادہ گھنٹے یہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کا کوئی ایس او پی بنا ہوا ہے جیسے دیگر ممالک میں بنا ہوا ہے کہ اتنے گھنٹے ہی یہ ڈرائیورز گاڑی چلا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ایس او پی تو کوئی نہیں بنا ہوا اور نہ ہی قانون میں کوئی اس کی موجود ہے کوئی ایسی سیکشن، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ سڑکوں پہ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرانے والے اگر موجود ہوں گے
اور ان کو روک کر ان کے قوائف چیک کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان کے پاس قوائف ناکافی ہیں اور ان کے پاس گاڑی چلانے کے لیے لائسنس بھی موجود نہیں ہے، اور یہ پھر آنکھ مچولی کر کے اور لین دین کر کے اپنی جان چھڑا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے، جبکہ ٹریفک پولیس کی پاکٹ میں کیمرہ بھی لگایا گیا ہے، لیکن اس کیمرے کے باوجود بھی اس طرح کے واقعات لین دین کر کے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر مضافات کی آپ بات کریں، انڈسٹریل زون کی بات کریں، تو اس کیمرے کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا، جو کہ پاکٹ کیمرہ بنایا گیا تھا اس کا بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اکا دکا واقعات میں جب معلوم شکایت ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس نے لین دین کر کے اس کو زہیب ہمارے چھوڑ ساتھ ہی دیا۔ رہے گا، اپنی ناظرین کو یہاں پہ اپڈیٹ کریں۔ کراچی سپر ہائی وے بلاک، کراچی سپر ہائی وے بلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈمپرز ڈرائیور نے کراچی سپر ہائی وے بلاک کر دیا ہے۔ M9 سپر ہائی وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اس وقت اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی سپر ہائی وے بلاک کر دیا ہے۔ ڈمپرز ڈرائیور نے کراچی سپر ہائی وے بلاک کر دیا ہے۔ M9 سپر ہائی وے پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ زہیب کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل ابھی ابتدائی طور پر اطلاع موصول ہوئی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوراب روڈ پر انہوں نے جو وہ احتجاج کر رہے تھے، اب انہوں نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا کیونکہ ان کے ڈمپر جو وہ نظر آتش ہو گئے، جس کی وجہ سے ان نے بھی ایک جو وہ احتجاج کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے انہوں نے سپر ہائی وے کو جو بلاک کر دیا ہے۔ اور سپر ہائی وے جہاں سے جو ہے آپ کی یہ سڑک جو ہے حیدرآباد اور اندرون سندھ جاتی ہے، پورے پاکستان سے ملتی ہے، اور ڈمپر ڈرائیورز نے کراچی سپر ہائی وے کو جو ہے بلاک کر دیا ہے۔ اور M9 پر سپر ہائی وے پر جانے اور آنے والی جو گاڑیوں کی جو قطاریں لگ گئی ہیں، اب لوگوں کی پریشانی میں جو وہ مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ اگر فوری طور پر اس معاملے میں قابو نہیں پایا گیا تو مزید وہاں پہ ٹریفک جام ہو جائے گا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور MKM پاکستان کے MP ریحان اکرم، انہوں نے بھی ڈمپر مافیا کے خلاف FIR درج کروانے کا جو وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور سرسید تھانے میں FIR درج جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ کروائی جائے گی۔ یہ پہلی جو ہے مذمت ہے وہ MKM کے پاکستان کے جو MP ہیں ریحان اکرم، ان کی جانب سے جو سامنے آئی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ٹھان لی کہ وہ ان ڈمپر مافیا کے خلاف FIR درج کرائیں گے، اور وہ سرسید تھانے جو وہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ FIR جو ہے وہ درج کروانے جو وہ جائیں گے۔ اسی طرح دوسری اگر جانب دیکھیں تو ڈمپر جو سپر ہائی وے وہاں پر جو لوگوں کی گاڑیوں کی جو قطاریں لگنا شروع گئی ہیں، اور الاسر اسکوائر پر بہت بڑی تعداد میں جو وہ ڈمپرز ایسوسی ایشن کی جانب سے وہ اس وقت انہوں نے جو وہ پورے علاقے کو ڈمپر لگا کر جو بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ سپر ہائی وے جانے والے ٹریفک کو آنے جانے والے ٹریفک کو مکمل طور پر جو وہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور جو اس وقت موٹر وے ٹریفک پولیس ہے وہ بھی سڑکوں پر جو ہے وہ موجود ہے، اور جو سوراب کوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر بھی جو لوکل پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپس میں کوئی آمنا سامنا دونوں جانب سے جو ہے ایک دوسرے کا نہ ہو جائے، جس سے خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہو سکے۔ زہیب رات کے وقت انتشار پھیل چکا ہے اور جگہ جگہ پہ گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، ہائی وے بھی بلاک کر دیا ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں، ڈمپر جلائے جا رہے ہیں اور واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ اس میں شدت آئے گی یا یہ واقعہ ابھی ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے چونکہ رات کا وقت ہے تو شدت جس طرح سے 10 ڈمپر جل گئے ہیں تو شدت تھی تو 10 ڈمپر جل گئے، کیونکہ مظاہرین مشتعل ہو گئے، اور وہ CC ویڈیو بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سامنے آ گئی ہے۔ تو پولیس موقع پر موجود ہے، کیونکہ جب پہلا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر آ جاتی ہے۔ رینجرز بھی آپ کے پاس موجود ہے، اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوں گے تو رینجرز بھی آپ کو سڑکوں پر جو وہ دکھائی دے گی، لیکن چونکہ ابھی رینجرز بھی پولیس کی پیچھے کی لیئر میں جو وہ موجود ہے، اور جو لوکل پولیس ہے انہیں بھی جو ہے وہ اعلیٰ حکام کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ تھانے دار جو اس وقت کراچی شہر کے مختلف تھانوں میں وہ تمام جو ہے وہ گشت طبقہ بڑھا دیں، اور جو ڈمپرز ہیں انہیں اگر وہ کہیں سے جا رہے ہیں تو انہیں جو آبادی میں سے نکالتے ہوئے محفوظ راستے تک جو ہے وہ ان کو چھوڑے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا نظر آتش ڈمپر جلانے کا واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ اسی طرح سے جو سینٹرل میں زیادہ جو واقعات پیش آئے اس میں جو SSP سینٹرل ہیں انہوں نے تمام جو ہے وہ اپنی RRS کی جو نفری ہے اس کو بھی جو ہے وہ طلب کرنے کا جو فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ جن اسپاٹ پہ جو ڈمپر جو ہے وہ زیادہ چلائے جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ڈمپرز کو پروٹیکشن دی جائے تاکہ وہ اپنے محفوظ راستے پر پہنچ جائیں، کیونکہ ڈمپر میں جو مال لوڈ ہوتا ہے وہ بھی عام شہری کا ہی ہوتا ہے جو کہ ایک جانب سے دوسری جانب لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کو بھی نظر آتش کر دیا جائے
तो उसमें लाखों करोड़ रुपए का माल होता है जो कि आम शहरी का होता है, वो भी नुकसान में आ जाता है। इसी तरह सेंट्रल के जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे डंपर्स की जो ड्राइवर थे उन्हें भी पुलिस की जानिब से जो है वो रोका जा रहा है कि वो उन इलाकों में ना जाएं जहाँ पर शहरियों में जो है वो इस वक्त शिद्दत आई हुई है, और वो डंपर जहाँ नजर आते हैं उन इलाकों में भी जाने से जो है वो उनको रोका जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा सेंट्रल में हैवी ट्रैफिक जो है वो चल रहा होता है। तो उस हैवी ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता जो है वो दे दिया गया है कि वो रास्ता इख्तियार ना करें, जो 4 के चौरंगी और इसके अलावा पावर हाउस और सुरजानी जो इलाके जाते हैं उस तरफ जो है वो फिलहाल ना जाएं, क्योंकि वहाँ हालात जो है वो कशीदा हैं। जी ज़ुएब हमारे साथ ही रहेगा, एक बार फिर आपको डंपर एसोसिएशन के रहनुमा का बयान सुनाते हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो डंपर जलाने वाले हैं ये दहशतगर्द हैं। मुलाहिजा कीजिए। रात को इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर ये दहशतगार अगर गवर्नमेंट का काम है तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद लेटर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ, हम कानून में नहीं लेऊंगा। हम पाकिस्तानी है, हमारा इज्जत दिलात तो अल्लाह के हाथ में है और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन अगर मेरे साथ ये कर रहा है, लेकिन मैं आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल आग बंद है। ये दहशतगर्द लोग 11 गाड़ी जलाया, 11 गाड़ी जलाया। रात को इंशाल्लाह मैं बंद कर दूंगा। अगर ये दहशतगार अगर गवर्नमेंट का काम है तो इसको बोलो गवर्नमेंट मुझे खुद लेटर दे दो और मैं जाने मेरा काम जाने। मैं कोशिश करता हूँ, हम कानून में नहीं लेऊंगा। हम पाकिस्तानी है, हमारा इज्जत दिलात तो अल्लाह के हाथ में है और अपना मुल्क पाकिस्तान के हाथ में। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, लेकिन अगर मेरे साथ ये कर रहा है, लेकिन मैं आज के बाद पाकिस्तान से बिल्कुल आग बंद है। ये दहशतगर्द लोग 11 गाड़ी जलाया, 11 गाड़ी जलाया। रात को यहाँ आपको बताएं डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं। ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। रुकन कौमी असम्बली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के MPA रेहान अकरम ने डंपर्स माफिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला कर लिया है।